بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس. آپ تمام کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے اسپیشل پروگرام میں جس کا عنوان ہے اے جرنی آف لو. ہم چینل ون کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں پھر ایک بار مولانا ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ کا. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جو گفتگو کی تھی ایک یہ تھا کہ وہ شخص جو غریب ہو تو صرف اس کے دل میں ایک چاہت ہونا چاہیے امام حسین کی زیارت کے لیے, تو خود امام حسین لبیک کہتے ہیں. لیکن ایسا شخص جس کے پاس مال ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک کرتا ہے, تو اس کے نتائج کیا ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. خوب یہ جو سوال ہے خود اماموں سے اس بارے میں سوال کیا گیا اور اماموں نے ہی اس کا جواب دیا ہے کہ جس آدمی کے پاس طاقت ہو, جس آدمی کے پاس جو ہے وسائل ہو, جس آدمی کے پاس امام حسین کی زیارت کرنے کی ساری سہولتیں فراہم ہوں, ان سب کے باوجود وہ زیارت پہ نہ جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی آپ سوچئے کہ اگر آپ کسی امام کی بیعت میں ہیں, آپ کسی امام کی امامت کو مانتے ہیں, تو جیسے ہی آپ امامت کو مانتے ہوں گے اس کا جو ہے نتیجہ کیا ہوگا؟ اس امام کا حق آپ کی گردن پہ نکلے گا. اب اگر وہ آپ حق ادا نہ کریں, گنہگار ہے, تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ جو ہے امام کا حق ادا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آق کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ آق عین الف اور قاف. آق کہتے ہیں کہ آق کہتے ہیں, الفاظ بڑا آسان بنا کے کہہ دوں, ناراضگی کو. کیا آپ رسول اللہ کی ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. جناب زہرا کی ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں؟ مولا کی ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں؟ خود امام حسین کی ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس ساری چیزیں فراہم ہوں اور میرے حسین کی زیارت نہ کرنے جائے, اس نے ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے. اس نے رسول اللہ کہتے ہیں میں نے اسے آق کر دیا, یا وہ میری نزدیک آق ہے, میرا حق ادا کرنے والا نہیں ہے, اور میں قیامت کے دن اس سے سوال کروں گا تم نے کیوں یہ کام نہیں کیا؟ تو کچھ نہ ہو. دیکھیں دنیاوی جو ہے جو انسان کو نقصان ہوگا وہ اپنی جگہ چھوڑ دیجئے, آخرت کا اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا کہ رسول اللہ کہیں کہ تو میرے اور میرے حسین کی زیارت کے لیے چونکہ نہیں آیا اس لیے میرا تیرا رشتہ کوئی ختم, آق کر دیا میں نے تجھے آق کر دیا. اور کس قدر ائمہ چاہتے تھے, ہمارے ائمہ چاہتے تھے کہ یہ انسان عمل کرے اس پہ. خوب اسی لیے جو پریشانی ہے نا, اگر کوئی واقعہ نہیں گیا, خوب اگر کوئی واقعہ امام حسین کی زیارت کی توفیق رکھتے ہو, طاقت رکھتے ہوئے وہ نہیں گیا, آپ یقین جان لیں تو کیا ہوگا؟ وہ یقینی طور پر جو ہے امام کا حق کھانے والا بن جائے گا. امام کے حق سے کیا ہے؟ منکر بن جائے گا. یہ جو آق کا لفظ ہے, آق ہو جائے گا پیغمبر اور آل پیغمبر کے نزدیک. خوب نتیجے میں کوئی بھی آدمی, جو آدمی یہ کام کرے گا وہ اللہ کے رسول کی دشمنی مول لے گا. اور دشمنی
کسی کے بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکے. ٹھیک ہے, آپ یقین جان لیجئے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ. دوسری بات ایک اور حدیث سناتا ہوں, دیکھیے یہ بھی حدیث آئی ہے اور بہت تاکید کے ساتھ آئی ہے کہ ہرگز امام حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا, اس لیے کہ جو آدمی زیارت کی کو چھوڑ دے گا وسائل ہونے کے باوجود, قیامت کے دن اتنی بڑی افسوس سے ہاتھ ملتا ہوگا جس دن اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکے گی. اور یاد رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ, روایت میں یہ جو حدیث کا جملہ ہے, قیامت کے دن اگر آپ یہ جو ہے ملائکہ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو, امام حسین کی زیارت کرو. رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو, وہاں ملنا چاہتے ہو تو زیارت کرو. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ واقعاً کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں, دیکھیے چھٹے امام نے فرمایا, یہ بڑی عجیب حدیث ہے جو چھٹے امام سے وارد ہوئی ہے. ایک راوی کہتا ہے, معاویہ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام سے ملنے گیا, امام سے گھر میں آنے کی اجازت مانگی, امام نے اجازت دی. جب میں وارد ہوا تو امام نماز پڑھ رہے تھے. میں نے انتظار کیا کہ امام نماز سے فارغ ہو جائیں. میں نے انہی کانوں سے سنا کہ امام دعا فرما رہے ہیں, اے خدا جس نے ہمیں عزت سے نوازا ہے اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ شفاعت کرنا, اور جس نے ہمیں گزشتہ اور آئندہ کا علم دیا, جس نے ہمارے دلوں کو, لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف موڑ دیا. اب وہ ذرا یہاں سے سنیے غور سے, جس نے لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف موڑ دیا, مجھے اور میرے بھائیوں کو اور میرے جد کی قبر کی زیارت کرنے والوں کو معاف کر دے. تو ایک سوال یہ ہے نا, جو آدمی نہیں جائے گا اس کو امام صادق کی دعا نصیب نہیں ملے, شفاعت بھی نصیب نہیں, شفاعت نہیں, دعا تو نصیب نہیں ہوئی نا جو امام نے اس وقت کیا ہے کہ میرے جد کی زیارت کرنے والوں کو معاف کر دے. یعنی آنے والے ہر زائر کے لیے امام نے دعا کی. تو اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو کیا کروں, ظاہر بنوں. زیارت نہیں کروں گا تو میں دعا میں شامل نہیں ہونا. امام کی دعا میں شامل ہونا ہی بہت بڑا توفیق ہے, بہت بڑا شرف ہے. اس کے بعد والا سنیے. خوب, پھر اس کے بعد امام کہنے لگے, امام حسین کے زائروں کی خصوصیات, اے اللہ جنہوں نے اپنے مال کو حسین کی زیارت میں خرچ کیا ہے, اپنی باڈی کو زیارت کے لیے زحمت میں ڈالا ہے, اور ثواب کی امید لے کر اور ہم سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے, خوب اے اللہ وہ زیارت حسین کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد ایک جملہ ہے کہ اے اللہ چونکہ وہ اسی ثواب کے لیے آئے ہیں اور تو نے یہ ثواب مقدر کر دیا ہے, خود عطا کیا ہے, پروردگار تو اس زیارت سے رسول اللہ کے دل کو خوش کر دے. پھر اس کے بعد ہے, اے اللہ انہوں نے تیرے حکم کو انجام دیا ہے اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی کی ہے, اے اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کر دے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ چھٹے امام, صادق عالم محمد, صادق عالم. جی. تو آپ کا ترک کرنے کیا نقصان ہوگا میرے بھائی؟ اس سے بڑی کیا, آپ زیارت کر کے رسول اللہ کے محبت ان کے دلوں کو شاد کرنے والے ہیں. ایک روایت میں نے یہ جملہ دیکھا کہ زائر کو, اچھا یہ سوال, زائر کو نیت کرنا چاہیے کہ میں حسین کی محبت میں اور رسول اللہ کی محبت میں, علی علیہ السلام کی محبت میں, جناب زہرا کی محبت میں زیارت حسین کرنے جاؤں گا. نیت کرو. پوچھا کیوں یہ نیت کر کے کہ جاؤں میں رسول اللہ کی محبت میں, جناب زہرا کی محبت میں, اور کہتے اس لیے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ آواز دے گا, زائر حسین کہاں, زائر حسین کہاں. اب ظاہر سی بات, جہاں بھی زائر حسین ہوں گے سر اٹھائیں گے. جب وہ سر اٹھائیں گے
تو مجھے کس مقصد سے زیارت کیا کہ ہم نے حسین کی اور زہرا کی ہے رسول اللہ کی محبت میں. جی فرمایا جاؤ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. آپ دیکھو تو یہ جو چیز ہے کہ جس کی محبت میں زیارت کیا ہے قیامت میں اللہ اس کے ساتھ اس کا دامن دے دے گا, جاؤ جنت میں اس کے ساتھ چلے جاؤ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے. سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی دشمنی مول لینا, رسول اللہ نے اسے آگ کر دیا ہے, بہت زیادہ نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کے. بالکل جی. تو آپ نے ابھی زیارت امام حسین کے جو فضائل بیان کیے ہیں اور گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے کہا تھا زائر کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے بتایا تھا, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے پہلا زائر کون تھا اور ان کی اہل بیت کی نظر میں کیا مقام و منزلت تھی؟ دیکھیے اہل بیت سے پہلے قرآن پڑھ لیجیے, والسابقون الاولون. قرآن میں جو سب سے پہلے آئے ان کا سب سے پہلے ذکر ہوگا, ان کو سب سے پہلے ثواب ملے گا. دیکھیے یہ تو بہت بڑا ہنر ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو ایک بڑے ایونٹ میں اتنا قابل بنا دے کہ سب سے پہلا انسان ہو. بے شک. زیارت امام حسین قیامت تک جاری رہنے والی, ٹھیک ہے. اور ملائکہ زیارت کرنے آتے ہیں, انبیاء زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں, اولیاء زیارت کرنے آتے ہیں. حتیٰ روایتوں میں ہے کہ فرشتے جو ہے لگاتار صف میں کھڑے ہیں اور ایک زائر زیارت کر کے جاتا ہے, دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا کیونکہ دوسرے آنے والے زیادہ ہیں. اب ایسی صورت میں سب سے پہلا زائر میں بن جاؤں. بے شک. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا مرتبہ اس کا ہے. اسی لیے سب سے پہلے زائر جو امام حسین کے وہ بھی 40 جی 40ویں میں سب سے پہلے زائر جابر اور ان کے غلام عطیہ ابن اوفی تھے. یہ دونوں سب سے پہلے زائر ہے کربلا کے جو 40ویں میں امام کی چہلم کی زیارت میں گئے اور مدینے سے گئے اور پیدل گئے. یہ سنت انہوں نے اسٹیبلش. ہاں آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ سنت وہاں سے پہلا زائر چونکہ پیدل گیا ہے. اور اتفاق دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا, یہ ادھر سے گئے ہیں اور اہل بیت رسول شام سے آئے ہیں. اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ پہلے ہی 40ویں میں اہل بیت آئے تھے یا 1 سال کے بعد آئے تھے, لیکن سید ابن طاؤس نے جو لکھا ہے روایت یہ زائر کی, اس میں لکھا ہے کہ جابر سے ملاقات ہوئی. تو یا تو یہ کہہ دیجئے آپ کہ 1 سال کے بعد جابر گئے تھے, یا یہ کہہ دیجئے نہیں اسی سال آئے چہلم میں اور ملاقات اہل بیت سے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے بڑا لطیف جملہ ہے. یہ کتنا بڑا انسان کے لیے شرف ہے کہ جب امام حسین کے بچے پیدل زیارت کے لیے آ رہے ہوں, آپ بھی پیدل زیارت کر کے وہاں پہنچے اور آپ کی ملاقات ہو. کچھ نہ بھی کہیں اہل بیت, یہی کافی ہے. کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ ہم آل رسول جو کام کر رہے ہیں, ان کے بچے جو کام کر رہے ہیں, اس کام میں ان کے ساتھ شریک ہیں. اسی لیے جابر نے ایک حدیث وہیں پڑھی تھی جب زیارت کرنے کے لیے گئے, اور زیارت امام حسین کیا. پھر جب امام حسین کی قبر سے اٹھے تو شہداء کو سلام کیا اور ایک عجب بات کہا کہ اے شہداء کربلا, ہم بھی آپ کے اس اجر میں شریک ہیں. تو ان کے غلام نے اس نے کہا نہ آپ نے تیر چلایا نہ جنگ لڑا نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اجر میں شریک ہیں. فرمایا رسول اللہ نے ایک جملہ کہا ہے. وہ جملہ کیا کہا ہے؟ فرمایا جو شہداء کی نیت جو تھی اسی نیت سے یہاں آئے, اس کو وہی اجر ملے گا جو شہداء کا ہے. یہ کتنا بڑا شرف ہے. آج اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی موقع دیا. آپ یہ کہیے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا, کہتے یہ تمنا لوگے اللہ تمہیں کربلا میں امام حسین کے انصار میں شمار کرے, یعنی ہمیں ان کا ثواب ملے, ان کا ثواب. خوب. تو یہ جو ہے اللہ نے ایک دروازہ اپنی رحمت کا فضل کا کھول دیا ہے
کہ تم ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے ہو، لیکن نیت تمہاری اگر ہے کہ اگر میں ہوتا امام حسین کی طرف سے لڑتا تو اللہ تمہیں ناصر حسین میں شمار کر لے گا. تو پہلے ظاہر وہ تھے. آج آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ امام زمانہ دوسرے اماموں نے جابر کی ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد جو ہے ان کو پہلا ظاہر قرار دیا. اتنا بڑا شرف شرف پہلا ظاہر ہونا ہی سب سے بڑا شرف. امام حسین کی زیارت وزارت کرنے سب سے پہلا ظاہر جابر. یاد یہ گفت. جی آقا، لیکن اکثر ہم سنتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت روز 40 پہ کرنا یہ حدیثوں میں تاکید کی گئی ہے، تو کیا ایسا آپ کا کیا اس پہ کہنا ہے آقا؟ 11ویں امام کی حدیث ہے. جی 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علامت المؤمن خمسن، ٹھیک ہے، مومن کی علامت 5 ہو. ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا مومن کی علامت 5 ہے، اور 5 میں سے ایک کیا فرمایا؟ زیارت الاربعین، 40 میں امام حسین کی زیارت کرنا. خوب، تو یہ جو زیارت اربعین ہے وہ کیا ہے؟ زیارت اربعین ایک مومن کی پہچان ہے. خوب، جہاں 4 چیز اور تھی، 51 رکعت نماز پڑھنا، بسم اللہ زور سے کہنا، تختم بالیمین داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، والتعفیر بالجبین اور سم پیشانی مٹی پہ رکھنا. اسی میں سے 5ویں کیا چیز تھی؟ وزیارت الاربعین. تو 40 کی زیارت اسپیشل کیوں ہے؟ اس لیے کہ مومن کی علامت. بقیہ زیارتوں کو مومن کی علامت نہیں بتایا گیا، اس کے دل میں تمنا ہونی چاہیے زیارت 40 کی. جی زیارت 40 کو اسپیشل اسٹیٹس قرار دیا گیا. خوب، اب اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے کہ اہل بیت خود آئے زیارت کے لیے 40ویں میں، ٹھیک ہے. اس کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مومن کی علامت نہیں بتائی گئی. بقیہ کوئی بھی زیارت کیوں نہ آنا چاہتا، مومن کی علامت کیا ہے؟ 40 کی زیارت مس نہیں کرے گا. ایک چیز ذکر کروں آپ کے لیے، بہت لطیف نقطہ ہے یہ. امام زمانہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ایک اسپیشل رشتہ ہے. کیسے؟ آپ پوچھیں. ہاں، یہ جو آپ نے زیارت 40 کا ذکر کیا نا، کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا میں لوگوں کے دلوں کا قبلہ کربلا ہوگا. غور کریں اس حدیث میں. ایک دن ایسا آنے والا ہے جب لوگوں کے دلوں کا قبلہ کیا ہوگا؟ کربلا ہوگا. جو آپ نے کہا تھا جرنی آف لو. جی خوب، یہ حدیث کا جملہ سمجھ لیجیے. ایک دن آئے گا جب لوگوں کے دلوں کا قبلہ کربلا ہوگا. قبلہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی اسی طرف رخ کر رہا ہوگا. اب آپ امام زمانہ کو دیکھیے، جب ساری دنیا کے لوگ یا حسین کہہ رہے ہوں گے، اس وقت یہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو کعبے سے اپنی پشت کو لگائیں گے اور وہاں سے یہ آواز دیں گے، اے لوگو میں حسین کا بیٹا ہوں. ساری دنیا کے لوگ یا حسین کہہ رہے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں شہید کیا گیا. میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں پیاسا شہید کیا. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کربلا کا اسپیشل تعلق کس بات سے ہے؟ ظہور امام سے. الفاظ بدل کہہ سکتے ہیں 40 میں ملین لوگ آ رہے ہیں، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ دھیرے دھیرے ظہور امام کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں. 40 کی زیارت مومن کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انقلاب کا محور امیر المومنین کا بیٹا حضرت مہدی ہوں گے. کتنی عجیب بات ہے نا. اس کو کیسے آج یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں 40 میں زیارت کے لیے؟ کسی کو نہیں. لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے ایونٹ میں آنے کے لیے، لوگ نہیں آتے ہیں. یہاں تو کسی کو بلایا ہی نہیں آتا. اب جب آنے لگتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟
دنیا عدالت کے لیے تیار ہو رہی ہے. دنیا ایک عالمی مشن کے لیے تیار ہو رہی ہے کہ اس دنیا کو ہمیں جنت بنانا ہے. ایک انقلاب کے لیے تیار. انقلاب کے لیے تیار. اس دنیا سے ہمیں فساد کو ختم کر دینا ہے. کیسے ہوگا؟ اسی 40 سے ہوگا انشاءاللہ المستعان. بہت ہی بہترین انداز میں آغا آپ نے جو ہے ان سوالوں کے جواب دیے اور ہماری معرفت میں اضافہ کیا. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے الوداع لیں، چند فقرے آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوا چلوں کہ زندگی بھر تڑپتا رہا عشق میں، اپنے مولا کا دیدار کر نہ سکا. چل رہی ہے میری سانس سوئے لحد، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو. تو ناظرین، خداوند عالم سے بس دعا گو ہے کہ ہمیں جلد سے جلد سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. اور آخر میں بس یہی دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد عنایت فرما. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. فی امان اللہ.